وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 11۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جب اسے ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ من ورائهم جہنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے، لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے سزا ہے دردناک عذاب کی۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق اور آج کا سبق تقریباً ایک ہی ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی احکامات کو جان لیتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہے، ان کے آگے جو ہے جہنم ہے، اور کچھ کام نہیں آئے گا جو ان کا یہاں نیک اعمال کیے دھرے ہوں گے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو باطل معبود ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے۔ اب سامعین کرام، بات تو اگر آپ دیکھیں تو گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ انسان نے اگر زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو وہ ناکامیاب ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی سے گزاری تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ دیکھیں اس کی تو میں نے کافی یعنی آپ کو بتایا بھی ہے، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے درس جو ہیں پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت کوئی بھی نیا سامع جو ہے وہ ایک درس سننے کے لیے لگا لیتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کے لیے تو پھر یہ ایک درس بالکل نیا ہی ہے، یعنی جو وہ تو زندگی میں پہلی بار سن رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو اب میڈیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، تو اگر یعنی بار بار میں ایک بات کو دہراتا ہوں، قرآن بھی بار بار دہراتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں اگر دہراتا ہوں ایک دلیل کو دہرا کے آپ کو کہتا ہوں، تو اس سے آپ یعنی نظر انداز کر دیا کریں، اور یقیناً نئی بات بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگا۔ بہرحال ہدایت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہدایت ہے کیا چیز؟ انسان کا مقصود ہے اللہ۔ یہ ہدایت، یہ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے تک پہنچنا چاہتا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تقرب، ملاقات، دیدار اپنے رب کا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک راستے کی ضرورت ہے، اس کو ایک ذریعے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے اللہ کا راستہ۔ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ، بڑے بڑے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک وہ جو اللہ، جن کی منزل اللہ ہے، اور ایک وہ جن کی منزل اللہ نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب جن کی منزل اللہ ہے تو ان کو تو اب ہدایت کی ضرورت ہے، جن کی منزل اللہ نہیں ہے ان کو ہدایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں سامعین اکرام کہ ہم قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، سوائے چند باتوں کے کہ اس کو خود بھی پڑھنا سیکھ لیں ناظرہ، اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں۔ اس کے علاوہ ہماری قرآن کا ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دردناک بات ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ قرآن الفاظ نہیں ہے، یہ صرف یہ الفاظ نہیں ہے، قرآن تو ایک نور ہے، اس نور کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہیں ایک نور اور کتاب واضح آ گئی۔ تو قرآن تو ایک نور ہے، روشنی ہے، اس سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ آپ اندھیرے میں ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہدایت نہیں لے گا، قرآن کی روشنی سے اپنا دل کو منور نہیں کرے گا، تو اس کا انجام جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ میں آپ کو سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں ویسے ہی آپ کو ڈرا رہا ہوں، حقیقت ہے یہ صرف ڈرانا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس نے بھی قرآن سے منہ موڑ لیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زبانی کلامی کلمے وغیرہ یہ کام نہیں آئیں گے آپ کے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن تو دل کی چیز ہے، آپ کا اگر اس پر یقین نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام، 2018 جون کا مہینہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے، نہ جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جنت کے لیے جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو جنت کے لیے، سارعوا الی جنۃ ومغفرہ، اور اللہ کی بخشش۔ لیکن ہم جنت کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، ہاں جلدی تو ہے،
ہمیں دوزخ جانے کی بہت جلدی ہے. یہ بات بھی میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو قومی وتیرہ ہے، جو رویہ ہے قومی لحاظ سے، افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب کی بھی، یعنی انفرادی طور پہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوزخ کے بیچ میں ہماری جگہ ہونی چاہیے. یہ میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی ہم زبان سے تو یہ نہیں کہتے، ذہن سے بھی ایسا نہیں سوچتے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے دوزخ کے بیچ میں ہم اپنی جگہ فکس کروا دیں کہ ہمیں عین دوزخ کے بیچ میں جگہ چاہیے. اور یقین جانے سامعین کرام، دوزخ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے بس سن لیا اور بس ٹھٹے لگا کے بس جو ہے ایک طرف ہو گئے، یا آپ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، نیکی کی بات لوگ سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن تو تب قرآن ہے کہ آپ کی زندگی اس سے بدل جائے. اگر آپ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی نہ بدل سکیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ جگہ آپ کا ٹھکانہ ہے جس کا نام جہنم ہے. من ورائہم جہنم، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے قرآن. دیکھیں، ہدایت قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں رسول نے بتایا ہے. رسول کا اسوہ حسنہ، حضور نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. یہ دونوں چیزیں ہم نے آج چھوڑ رکھی ہیں سامنے کرام. آج سے نہیں، یہ جب سے سقوط بغداد ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے دونوں یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوڑ رکھی ہیں. تو بہرحال ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے. یہ کفر کا جب بھی لفظ آتا ہے میرا پورا یقین ہے کہ اس کو ہم اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں. حالانکہ عملی طور پہ تو ہم نے اسلام پر اور قرآن پر عمل کرنے سے عملی طور پہ تو ہم نے انکار کر دیا ہے. حضور کی سنت اپنانے سے عملی طور پہ ہم انکاری ہیں. یہ پرزور طریقے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، عملی طور پر حضور کی سنت اور قرآن، ان دونوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے. اب یہ جو کچھ باقی ہے یہ ہماری خواہشات ہیں. دین میں سے اگر کچھ ہم لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، کیونکہ کچھ لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جو لیتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اب داڑھی شریف جو ہے کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی چھوڑتے ہیں نائی کے پاس نہیں، اپنے چہرے پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اس سے وہ شرمناک سلوک کرتے ہیں. کبھی تو کہتے ہیں مہینے بعد جا کے نائی کو کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی ہو گئی ہے، اس کو ذرا ٹرم کر دو، 1 مہینے کی داڑھی کو ٹرم کر دو. پھر کبھی کہتے ہیں کہ یار اس کو ذرا فرینچ کٹ بنا دو تاکہ سنت بھی ہو، اور یعنی ان کے خیال میں داڑھی بھی وہ. پھر وہ عجیب و غریب آج کل تو مذاق، داڑھی کے ساتھ مذاق بھی ہونے والے ہو رہے ہیں سامنے کرام. کبھی کسی طرح خط بنا لیا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کیا. بہرحال وہ ایل ٹائپ کی جو داڑھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی حجامت بنا لی، پھر ایل ٹائپ ایل بنا لیا چہرے پہ. بس وہ ایک فیشن ہے، وہ داڑھی نہیں ہے، وہ فیشن ہے. بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت کے ہم پابند نہیں ہیں. ہدایت کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا
والذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے احکامات سے۔ تو یہ آیت کافروں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے، کیونکہ کافر تو قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کافروں کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمارا یقین ہے، لیکن عملی طور پہ تو ہم انکار کرتے ہیں کہ بس اس کو ہم نے پڑھنا ہے، محض پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں حرم شریف میں جگہ جگہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور بس وہ سنہری وہ جو ہیں الماریاں ہیں اس میں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وہ قرآن برابر ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا تلاوت نہیں ہونی چاہیے، تلاوت باعث ثواب ہے، ہونی چاہیے، لیکن صاحب قرآن تلاوت کرے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جو قرآن پر عامل نہ ہو وہ تلاوت کرے تو قرآن اس سے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ کیا حشر ہوگا، کیونکہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اما لکا و اما علیکا۔ تو قرآن یا تو ہم صاحب قرآن ہیں یا نہیں ہیں۔ اب قرآن کو تو ہم نے عملاً چھوڑ دیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں، بعض لوگ جو ہے ٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے، بہرحال میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 11 سورہ الجاثیہ، ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت میں تو احکامات ہوں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب قرآن میں تو ہدایات ہے، قرآن میں تو آیات ہے، 6666 آیات ہیں اس میں، یہ سب احکامات ہیں، لیکن ہم نے اس سے عملی طور پہ دیکھیں، یہ تو میں تفصیلی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی اہمیت ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے۔ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو رب کے دربار میں جانا چاہتے ہیں، رب کا تقرب چاہتے ہیں، رب سے ملاقات چاہتے ہیں، رب کا دیدار چاہتے ہیں، اس میں اس قرآن میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہماری منزل تو رب نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، یہ نوکری، یہ عہدے، یہ تعلیمیں، یہ ڈگریاں، یہ کاروبار، اور یہ شادیاں، اور یہ اولاد، یہ سب آپ کا منزل اور مقصد بن گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چیزیں، وہ ضروریات ہیں، لیکن آپ نے اس کو دل میں جگہ دے دی ہے، آپ نے اللہ کو بھلا کے اسی دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جانا، ہم تو اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ تو یہ تکفیر آیات ہے سامعین اکرام۔ ہمارا آج کا جو رویہ ہے قرآن سے، یہ تکفیر آیات ہے۔ تکفیر آیات میں تھوڑا سا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ آپ تھوڑا سا بدلا ہوا لفظ سنیں نا، تو ہو سکتا ہے آپ کی توجہ چلے۔ تکفیر آیات مطلب عملاً احکامات سے انکار۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے سزا ہے دردناک عذاب کی۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یقین کر لیں کہ یہ سزا ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات سے عملی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ یہ آج کا مسلمان کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہٹ گیا ہے، ورنہ یہ اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ قرآن تو یہ دیکھیں، یہ ایک حدیث کا جملہ ہے کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صاحب قرآن
وہ ہو نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم اپنی مرضی کا دین بنا کے جی رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ہم اپنی مرضی کا ایک دین ہم نے بنایا ہوا ہے، اور سب کا دین الگ الگ ہے۔ شام کے مسلمانوں کا دین الگ ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا دین الگ ہے، اور دین کو ہر ایک نے دعوے دار ہر ایک ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دین کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، یہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں۔ جب آپ میری بات کو جھوٹا سمجھیں گے نا تو پھر آپ اس کے لیے کوئی اصلاح کی راستہ ہی نہیں ڈھونڈیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین نہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ آپ دیکھیں نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ میں ویسے یہ 5 بنا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک کثیر تعداد جو ہے نماز پڑھتی ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، کروڑوں مسلمان ہوں گے، لیکن دنیا کو تو ہزاروں نے فتح کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانے میں صرف یعنی ہماری حکومت زیادہ تھی، لیکن مسلمان تو اتنی تعداد میں نہیں تھے اس وقت جتنے کہ آج ہیں برائے نام مسلمان۔ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ضائع کیا ہے، قرآن سے بتاؤں گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت کے آگے جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد یہ جانشین ہو گئے، ان کے نیک لوگوں کے بعد جانشین ہو گئے نااہل جانشین۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اب وہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور وہ ہم ہیں، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اب نماز کے ضائع کرنے کی ایک واضح نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں بہت آسان ہے قرآن کو سمجھنا، جو ہے اگر آپ ایک طریقے سے سنیں یا سمجھیں تو پھر بہت آسان ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تفاسیر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ تو نماز کو ضائع کرنے کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا، کس طریقے سے؟ خواہشات نفس کی اتباع شروع کر دی۔ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بالکل آسان بات ہے۔ نماز اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ ٹیسٹ ہے، یہ قرآن کی آیت سے آپ ایک ٹیسٹ بھی اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ جو بھی ہے میرے سامع میں سے، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے طور پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے یا نہیں کیا، تو آپ ایک قرآن آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، اگر آپ اپنی زندگی خواہشات نفس کی بنا گزار رہے ہیں، یہ بالکل میں قرآن کے ترجمے سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا، اس میں تفسیر ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، بیوی کا سلوک اپنی مرضی سے ہے اپنی شوہر کے ساتھ، شوہر کا سلوک اپنی مرضی سے ہے بیوی کے ساتھ، شوہر جو ہے کاروبار اپنی مرضی سے کر رہا ہے، پھر آپ کا جو ظاہری جو رویہ ہے، جو طرز معاشرت ہے، وہ حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق ہے، اور یہ عام طور پہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ عام طور پہ ہے۔ سامنے کرام بڑے بڑے دانشور جو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، اور ان کے طرز انداز کو دیکھیں، ان کی شکلوں کو دیکھیں، یہ حضور کے امتی تو نہیں نظر آتے۔
یہ تو خواب اپنی خواہشات کے بے دام غلام ہیں. لیکن میں آپ کو ایک یعنی اجتماعی تصویر پیش کر رہا تھا، لیکن میں انفرادی طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میری حیثیت کیا ہے، آیا میں خواہشات کا غلام ہوں یا میں اللہ کا غلام ہوں، تو اگر آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں تو آپ اللہ کی غلامی نہیں کر سکتے. انسان دو جگہ جو ہے وہ یعنی دو دروازوں سے بیک وقت داخل نہیں ہو سکتا. ایک دروازہ آپ نے چنیں گے، ایک دروازہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ہے، ایک دروازہ جو ہے خواہشات نفس کا ہے. ہم تو خواہشات نفس کے دروازے کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں داخل ہوگے. دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں، نماز کو ضائع کرنے کا میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا تھا کہ جو دین ہے ہم اس کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارا دین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا، یا جس طریقے سے، یہ ہماری خواہشات ہیں بس. پھر تفصیل تو لمبی ہو جاتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا، روزے کو ضائع کر دیا. روزے کا جو حاصل تھا وہ کیا تھا کہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، تقوی سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، متقی تھوڑے بن جاتے ہیں. پھر حج کو دیکھ لیں، حج کو بھی ہم نے ضائع کر دیا ہے. حج تو ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، حج تو ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. زکوٰۃ کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. آج دیکھیں یہ غریبوں کا جو لشکر ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ آپ صحیح طریقے سے دو گے تو معاشرے میں غربت نہیں ہوگی کم از کم، یعنی کوئی انسان محتاج نہیں ہوگا. آپ اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے دو. لیکن آج دیکھیں کہ غربت ہے، فاقے ہیں اور یہ وہ نا یہ، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃیں نہیں ادا کر رہے صحیح طریقے سے. پھر کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو 5 بنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں مطلب ہی نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، الہ کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں معبود ہے، اور اس کا معبود کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. ترجمہ سنا دیں. ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے سزا ہے دردناک عذاب کی. یہاں ایک نقطہ رہ گیا تھا سامعین اکرام، والذین کفروا بآیات اللہ بعض وقت آتا ہے اللہ کے احکامات سے، یہاں رب کا لفظ آیا ہے. تو رب کا معنی کیا ہے کہ جو ہستی ہمیں خوراک دے رہی ہے، جو ہماری، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری زندگی اس کی نگرانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ربوبیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے احکامات سے ہم لوگ انکار کر رہے ہیں. بہرحال یہ نقطہ ہے ذرا سوچنے کا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. This is guidance. Those who blaspheme their Lord's revelations will have a punishment of agonizing pain. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔